الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ سبحان اللہ، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک کلام اس سلسلے میں ہم سنا بھی کرتے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کون سا کلام لے کر حاضر ہوئے ہیں؟ خوبصورت منچ بھی ہے اور کلام بھی بڑا پیارا ہے۔ نبی پاک کی مبارک مہک کا تذکرہ ہے، میرے آقا کی مبارک خوشبو کا تذکرہ ہے۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اس کلام کو انشاءاللہ سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی۔ سلسلہ ہے نغمات رضا، اور میرے اعلیٰ حضرت اپنے ہی نغمات کے بارے میں کیا پیاری بات لکھتے ہیں کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شروع کرتے ہیں کلام، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی، مہکنا کہتے ہیں خوشبو دینا، بو سے مراد یہاں خوشبو یا مہک ہے، بھٹکنا یعنی راستہ بھول جانا۔ بہت خوبصورت انداز اعلیٰ حضرت نے اختیار کیا، اور اس انداز کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا ہوتا، آج بہت ساری دنیا کے ملکوں میں نیویگیٹر سسٹم کہلاتا ہے، ٹام بھی کہلاتا ہے، یعنی گاڑیوں کے اندر ایسے آلے لگ گئے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں، بلکہ اب تو موبائل میں بھی لوکیشن شیئر کر دی جاتی ہے کہ جناب میں یہاں پر ہوں، آپ موبائل کی اس ایپلیکیشن کے ذریعے مجھ تک پہنچ جائیے، یعنی تلاش کرنے کے لیے نقشوں کی مدد لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، 1400 سال پہلے بھی صحابہ کرام کے پاس ایک نیویگیشن سسٹم تھا، اور وہ کیا تھا؟ کسی سے پوچھتے نہیں تھے، کسی نقشے کو نہیں کھولتے تھے کہ آقا کہاں گئے ہیں۔ نبی پاک جس گلی سے گزر جاتے، جس سڑک سے گزر جاتے، وہ گلی مہک جایا کرتی، وہ فضا معطر ہو جایا کرتی۔ میرے امام نے یہی بات ایک اور جگہ بھی لکھی نا، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایسے مہکتے میرے آقا کہ اسی مہک سے بھٹکنے والے راستہ تلاش کر لیا کرتے۔ سبحان اللہ، مہکے مہکے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنا کوئی میرے رضا سے سیکھے۔ کیا لکھتے ہیں؟ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ جگمگا اٹھی یعنی روشن ہو گئی، گور سے مراد قبر ہے، اور قربان سے مراد صدقے ہونا، نثار ہونا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا خوبصورت بات ارشاد فرما رہے کہ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی نورانیت عطا فرمائی ہے کہ جب فرشتوں نے قبر میں مجھ سے سوالات شروع کیے
تو آپ میری قبر میں جلوہ گر ہوئے، کیونکہ نبی پاک کا دیدار کروایا جائے گا نا، پیارے آقا سے متعلق بھی تو سوال ہوگا، اور عشاق کی قبر جو ہے انشاءاللہ میری آقا کی آمد سے روشن ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جب میری قبر میں آئیں گے، آپ کے آنے سے ہی میری قبر ایسی روشن اور منور اور بکائے نور ہو گئی کہ آپ کی نور کی تابانیوں پر میں کیوں نہ قربان ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی نورانیت کا تذکرہ بھی کر لیا اور اپنی قبر میں تشریف آوری کا ذکر بھی کر دیا۔ کہیں تو خوبصورت انداز میں میرے رضا التجا کرتے ہیں، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں نا، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے۔ اور یہاں وہی التجا کی جا رہی ہے، یہاں بلکہ اس کا رزلٹ دیا جا رہا ہے کہ آقا جب آپ تشریف لائے تو بکہ نور میری قبر بن گئی، آپ کی کرم نوازی کا شکریہ۔ سبحان اللہ، ذرا کلام کو سنیے گا، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف، میرے آقا کی نورانیت کا چمک کا تذکرہ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے۔ سبحان اللہ، تاب عارض سے مراد کیا ہے؟ رخسار کا، نبی پاک کے رخسار کا چمکنا، رخسار کی روشنی، چہرے کی چمک اور جھلکنا، نور ظاہر کرنا۔ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ اے میرے آقا، اگر آپ کو چاند کہوں تو بے داغ چاند کہوں گا، کہ میں آپ کے قدموں پہ نثار جاؤں، بھلا آسمان کا چاند دمکنے میں آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اے آسمانوں کے داغ والے چاند، ذرا مدینے کے بے داغ چاند کو دیکھ لے کہ یوں روشنی پھیلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، روشنی والے اس طرح نور پھیلاتے ہیں، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، وہی دمک کا تذکرہ ہے، چمک کا تذکرہ ہے، آقا کی نورانیت کا تذکرہ ہے، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے۔ سبحان اللہ۔ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں، مہ بے داغ صاف ستھرا چاند، اچھا بے داغ چاند، دمکنا یعنی روشن و منور ہونا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ آقا، اگر آپ کو چاند بھی کہوں نا تو آپ کو بے داغ چاند کہوں، کہ یہ چاند تو داغ والا ہے نا، اس چاند کی خوبصورتی تو ماند پڑ جاتی ہے کیونکہ اس پہ کچھ داغ ہے، مگر آقا آپ وہ چاند ہیں جو بے داغ ہیں۔ اور گویا چاند کو بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھ یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یہ ہے روشنی، یہ ہے چمک۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب بھی میرے رضا نے چاند کا تذکرہ کیا تو کمال انداز میں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس داغ کو بڑے انداز میں ایک جگہ ڈیفائن کیا ہے۔ 14ویں کا چاند آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب اس 14ویں کے چاند کو ہم دیکھتے ہیں نا تو بہت خوبصورت ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، مگر اس پر جو داغ ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ماند کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بار چاند سے گفتگو کی، کیا عالم ہے اعلیٰ حضرت کا، فرماتے ہیں، اے چاند تجھ سے غلطی ہو گئی، نبی پاک معراج کی شب تیرے قریب سے تو گزرے تھے، جو پیارے آقا کے قدموں کی خاک تھی نا، اگر تو اٹھا لیتا اپنے چہرے پر مل لیتا تو دیکھنا تیرے یہ داغ بھی دھل جانے تھے۔ اللہ اکبر، لک ایٹ دا وے، کیا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا پیارے آقا کی شان اور نورانیت بیان کرنے کا۔ کس شعر میں یہ کہا، فرماتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آج اسی چانس کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے۔ مہ بے داغ کے صدقے جاؤ، مہ بے داغ کے صدقے جاؤ، مہ بے داغ کے صدقے
جاؤ یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ میرے رضا لکھتے ہیں عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں مدنی چل کے ناظرین، کتنے الفاظ ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس، کیسا ذخیرہ ہے۔ کئی ایسے الفاظ ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے، کہیں چمکنے والے، کہیں مہکنے والے، کہیں دمکنے والے، کہیں جھلکنے والے، اور ابھی تو آگے آگے سنتے جائیے۔ کیا بات ہے میرے رضا کی۔ اب سے تاب عارض کس کو کہتے ہیں؟ تاب عارض رخسار کی، گالوں کی روشنی، چہرے کی چمک۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا شاندار انداز ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی جھلکنا بھی کہتے ہیں، یعنی روشن ہونا۔ جھلکنے سے مراد ہے نور کو ظاہر کرنا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے رخ تاباں کی جو روشنی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں تک بلکہ اوپر عرش معلیٰ تک جا رہی ہے۔ اے دنیا والوں ذرا دیکھو، جلوہ دکھانے والے یوں جلوہ دکھاتے ہیں، اور سورج اور چاند کا جھلکنا کیا حیثیت رکھتا ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلک کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات ایک اور جگہ لکھی نا، کہ لوگ کہتے ہیں چاند بڑا چمکدار ہے، بڑا نورانی ہے، سورج بڑا چمکدار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے، اطلاق آتا نور کا، کہا جاتا ہے نا نور کا، کیوں آتا ہے یہ اطلاق؟ یہ جو مہر و ماں پہ ہے، اطلاق آتا نور کا، آقا بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا، سب تیرا ہی صدقہ ہے آقا، یہ آپ ہی کے صدقے سے چمک رہے ہیں۔ کیا بات ہے میرے رضا کی، سبحان اللہ۔ اور اس شعر کو ذرا سمجھیے۔ میرے رضا لکھتے ہیں عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے۔ عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں نخل طوبہ پہ چہکنے والے۔ سبحان اللہ۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ ثنا کہتے ہیں تعریف کو، اور نخل طوبہ یعنی طوبہ کا، جنت کا درخت۔ جنت کے درخت پر کون چہکنے والا ہے نا، بات بڑی پتے کی۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ ان کی تعریف صرف ہم ہی نہیں کر رہے، ہاں یہ صرف زمین پر رہنے والے نہیں، بلکہ جنت کے درختوں پر بیٹھے نغمہ سرائی کرنے والے، یعنی اللہ کے فرشتے اور فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینے کے پھول ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نغمہ سرائی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی رب نے فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر ہم سے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو غور کیجئے کہ آسمان کے فرشتے جنت پر موجود، جنت کے درخت پر چہکنے والے، سبحان اللہ، اور خود نبی پاک کے یوں سمجھیے کہ وزیر خاص حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو پھر ہم پر تو رب کی مہربانی ہے کہ ہمیں موقع دیا گیا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کریں۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نے بات سمجھائی تھی۔ دیکھیں ایک بات طے ہے، ہم فرش والے ہیں، ہمیں بہت ساری باتیں نہیں پتہ، ہماری اوقات بھی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا بیان کرنا نا ہماری اوقات نہیں، ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں کچھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو وہ شعر یاد ہے نا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے،
آقا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ آقا کا تو کہتے ہیں بلندی کا، نبی پاک کے وقار کا، پیارے آقا کی عزت و اکرام کا عالم یہ ہے کہ عرش پر آپ کے چرچے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم نبی پاک کی عظمت اور رفت کیا ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں ذکر مصطفیٰ کرنے کی خیرات عطا کر دی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے شعر سے سمجھیے کہ صرف ہم نہیں، کون کون میرے آقا کے نغمے گنگنا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، نخل طوبہ پہ چہکنے والے۔ گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، نخل طوبہ پہ چہکنے والے، نخل طوبہ پہ چہکنے والے، نخل طوبہ پہ چہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر سنیے، آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ سبحان اللہ۔ آسیوں سے مراد گناہ گار، تھام لو یعنی مضبوطی سے پکڑ لو، اور جھٹکنا یعنی ہاتھ چھڑا لینا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی اس عطاؤں کی طرف، ان نوازشوں کی طرف تذکرہ ہے کہ گناہ گاروں پر کیسے مہربان ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ میرے آقا تو تلاش کر کر کے اپنے گناہ گاروں کی شفاعت فرماتے ہیں۔ دنیا میں تشریف لائے تو گناہ گاروں کو یاد رکھا، معراج کی شب ہمیں نہ بھولے، قبر میں اتارا گیا جب بھی ہمیں یاد رکھا، اور آج بھی قبر انور میں ہمیں یاد رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ تو اب اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ دنیا پیاسا جو ہے وہ کنویں کو ڈھونڈتا ہے، دریا کو ڈھونڈتا ہے، میرے آقا کا فیض کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ ایسے آقا ہیں، ان کا دامن تھام لو، مضبوطی سے تھام لو، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر لو، پیارے آقا کے طریقے پر عمل کر لو، پھر دیکھو آقا نے نہیں ہمیں ہاتھ جھٹکنا، وہ انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ ہم ہی ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مضبوطی سے نہیں تھامتے۔ بہت خوبصورت اور بڑا ایمان افروز میسج ہے، اور یاد رکھیے کہ جب ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ نبی پاک کا نام لے لے کر لوگوں کے نام بلند ہو گئے، تو آقا کی کیا شان ہوگی۔ پھر ان کا دامن جو ہے کیوں نہ تھاما جائے۔ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو آئیے شعر کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر مضبوطی سے عمل بھی کرنا ہے۔ آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ارے یہ جلوہ گاہے جانا ہے، ارے یہ جلوہ گاہے جانا ہے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے، ادب بھی سکھا رہے ہیں، تڑپنا ہے، مچلنا ہے، خوب ان کی یاد میں پھڑکنا بھی ہے، مگر کچھ لحاظ بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ شعر کے ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں کہ جلوہ گاہے جانا یعنی محبوب کے جلوے کی جگہ، پھڑکنا بے چین اور مضطرب ہونا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ذوق و شوق میں آ کر اچھل کود کرنے والے زائرین جو ہیں ان کو نصیحت فرما رہے ہیں
اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کیف و سرور کی حالت میں بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھو، زیادہ مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کسی دنیا کے بادشاہ کا دربار نہیں، جلوہ گاہے جانا ہے، محبوب خدا کا دربار اقدس ہے۔ امام عشق و محبت نے ہمیں مدینہ شریف حاضری کا بھی طریقہ بتایا ہے، اور یہ بہت سارے زائرین کے لیے زبردست مدنی پھول ہے۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ ارے یہ وہ دربار ہے جہاں فرشتوں کی حاضری ہو رہی ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ ارے ملائکہ جہاں سر جھکانے کو سعادت سمجھتے ہیں، حسرت رکھتے ہیں، وہاں تمہارے قدم لگ رہے ہیں، یہ بڑی سعادت نہیں؟ ایک اور شاعر بڑی پیاری بات سمجھاتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ تو یہ واقعی نبی پاک کے جلوے کی جگہ ہے۔ پیارے آقا اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ، اپنے جسم اقدس کے ساتھ روضہ انور میں موجود ہیں، تو وہاں تو کمال ادب ہونا چاہیے، وہاں کمال جو ہے دل کو قابو میں رکھنا ہے۔ امام عشق و محبت نے بڑی پیاری بات سمجھائی، فرماتے ہیں ارے یہ جلوہ گاہے جانا ہے، ارے یہ جلوہ گاہے جانا ہے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے۔ ارے یہ جلوہ گاہے جانا ہے، ارے یہ جلوہ گاہے جانا ہے، ارے یہ جلوہ گاہے جانا ہے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، ایک ذرا سولے بلکنے والے۔ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ جلوہ کہتے ہیں دیدار کو، اور بلکنے والے بے تاب ہو کر رونے والے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف موت سے ڈر لگتا ہے تو دوسری طرف موت تو ایک خوشخبری بھی لے کر آتی ہے نا، وہ یہ کہ موت آئے گی تبھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور اے جلوہ محبوب کی تڑپ میں بلک بلک کر رونے والوں، تھوڑی دیدار چین کی نیند سو جا، اس کے بعد تجھے تیرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرا دی جائے گی۔ اگرچہ دنیا سے قبر میں تو تیرے ساتھ تو کوئی نہیں جائے گا، دنیا سے تو قبر میں تیرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، لیکن قبر میں جانے کے بعد ایسی رونق ہو جانی ہے کہ پھر واپس آنے کو جی بھی نہیں چاہے گا۔ یہ عشاق کے لیے سبحان اللہ ڈر اس کو لگتا ہے کہ جس کے اعمال برے ہوں، جو گناہ گار ہوں، جو عاشقان رسول ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے تو موت تحفہ ہے نا۔ مومن کے لیے موت کو تحفہ کہا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بڑی پیاری بات کی نا، فرماتے جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور نبی پاک کے دیدار کے جلوے ہوں گے۔ پیارے آقا ضرور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک کی رضا والی زیارت عطا فرمائے۔ جب بھی میرے آقا کی زیارت ہو، آقا ہم سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، ایک ذرا سولیں بلکنے والے۔ موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، ایک ذرا سولے بلکنے والے، ایک ذرا سولے بلکنے والے، ایک ذرا سولے بلکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت شعر اور بڑی پیاری التجا۔ میرے امام لکھتے ہیں شمع یاد رخ جانا نہ بجھے، شمع یاد رخ جانا نہ بجھے، خاک ہو جائیں بھڑکنے والے۔
اب ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں. شمع کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں موم بتی کو یا لیمپ کو کہہ لیں، یعنی اس روشنی کو کہہ لیں. سبحان اللہ، وہ روشنی کون سی ہے، وہ شمع کون سی ہے؟ یاد رخ جانا، نبی پاک کے مبارک چہرے کی یاد. پیارے آقا کے یوں سمجھیے چہرہ مبارک کی جو یاد دل میں بسی ہے نا، وہ بجھنے نہ پائے. اچھا، بھڑکنے والے، جل جانے والے. امام اہل سنت نے پہلے تو بڑی پیاری التجا بھی کی ہے اور ہمیں تاکید بھی کی ہے. دیکھو نبی پاک کی جو عشق کی شمع دل میں جلائی ہے نا، وہ بجھنے نہ پائے. یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے. ایک اور جگہ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. اور اعلیٰ حضرت نے اس درد کے بڑھنے کی تو التجا کی ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. تو اعلیٰ حضرت ہم سب کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو عشق رسول کی شمع ہے نا، یہ بجھنے نہ پائے. اور ایسے لوگوں کے قریب بھی نہ جاؤ جو تمہارے اندر سے عشق رسول کو نکالنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے نبی پاک کی عشق کی بات کی جائے، ان کے چرچے کی بات کی جائے تو ان کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو اگر جس کو پرابلم ہے، جو جلتا ہے وہ جل جائے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھا نا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا بلند کرتے جائیں گے. اور ہماری اوقات نہیں، رب نے وعدہ فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. تو سبحان اللہ، ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمیں اس میسج کو سنبھال کر رکھنا ہے کہ جب تک زندہ رہیں نبی پاک کے عشق میں زندہ رہیں، یہ شمع جلتی رہے، یہ دل نبی پاک کی یاد میں سبحان اللہ ہمیشہ مچلتا رہے. اللہ اس دعا کو، اس التجا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. امام لکھتے ہیں، شمع یاد رخ جانا نہ بجھے، شمع یاد رخ جانا نہ بجھے، خاک ہو جائیں بھڑکنے والے. شمع یاد رخ جانا نہ بجھے، شمع یاد رخ جانا نہ بجھے، شمع یاد رخ جانا نہ بجھے، خاک ہو جائے بھڑکنے والے، خاک ہو جائے بھڑکنے والے، خاک ہو جائے بھڑکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. سبحان اللہ. پچھلے سلسلوں میں میں نے ایک بات عرض کی ہے اور یہ بات اب تو سلسلے دیکھ دیکھ کر آپ بھی جان چکے ہوں گے کہ امام عشق و محبت کا کلام تو نرالا ہوتا ہے، مگر جو مقطع ہوتا ہے وہ عطر کلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. وقت آ گیا ہے مقطع سننے کا. میرے رضا لکھتے ہیں، کفے دریائے کرم میں ہے رضا، کفے دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے. کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی. پوری ایک طویل واقعے کو، ایک معجزے کو کتنے پیارے انداز میں ذکر بھی کر دیا اور گویا اپنی التجا بھی پیش کر دی. 5 فوارے. پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی. کف کہتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہتھیلی کو، اور فوارے یعنی فوارے چھلکنے والے، یعنی وہ چشمے جو اچھل کر پانی نکالتے ہیں. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ اے رضا گھبرانا نہیں، نبی پاک کا جو مبارک ہاتھ ہے نا، پیارے آقا کا جو دستے کرم ہے نا، وہ تو ایسا کریم ہے کہ وہاں سے تو 5 دریا بہتے ہیں. کس خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ ہے. حدیبیہ کا موقع تھا، صحابہ اکرام پیاسے تھے، پانی نہیں تھا. صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، کہیں اور نہ گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور پانی نہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے صحابہ اپنا پانی لائیں، جتنا جتنا جس کی مشکیزے میں پیالے کے اندر ہے سب ایک برتن میں جمع کر لیں. راوی کہتے ہیں برتن پورا نہ بھرا، جتنا بھی پانی تھا سب ڈال دیا، کچھ بوندیں ہی تھیں. 1500 صحابہ کے برتنوں سے پانی میں ایک برتن نہ بھر سکا، پانی ہی نہ تھا، گویا تھوڑا سا پانی ایک برتن میں تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈالا. آپ نے پتھر سے پانی نکلتے تو دیکھا ہوگا، پہاڑوں سے آبشار برستے بھی دیکھے ہوں گے، بارش کا پانی بھی دیکھا ہوگا، مگر کیا کبھی انگلیوں سے پانی بھی نکلتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معجزہ دکھایا کہ 5 انگلیوں سے فوارے چھلکنے لگے، 5 دریائے کرم گویا جاری ہو گئے. راوی لکھتے ہیں تمام صحابہ نے پانی پیا، وضو کیا، اپنے برتن بھرے، اور پانی کا جوش کا عالم یہ تھا. حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر ہم 1 لاکھ ہوتے تو سب کو وہ پانی پورا ہو جانا تھا. اللہ اکبر. اور اس
اس پانی پر پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ علماء نے ڈیبیٹ کی ہے، علماء نے بحث کی ہے کہ دنیا کا سب سے مقدس پانی کون سا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا آب زمزم ہے، کسی نے کہا بارش کا پانی ہے، کسی نے کہا آب کوثر ہے۔ آب کوثر تو محشر کے دن ملے گا، مگر اس دنیا میں جو سب سے مبارک پانی ہے، کیونکہ آب زمزم نکلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے، مگر جو یہ حدیبیہ کے مقام پر پانی نکلا تھا یہ میرے آقا کی مبارک انگلیوں سے نکلا، اس سے زیادہ مبارک پانی کوئی اور نہیں۔ کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں جنہوں نے اس پانی کے مزے چکھے اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ میرے اعلیٰ حضرت گویا یوں عرض کر رہے ہیں کہ اے رضا گھبرانا نہیں، یہ آقا وہ ہیں جن کا دست کرم بڑا ہی کریم ہے۔ جب ان کی انگلیوں سے فوارے چشمے دریائے کرم کے جاری ہو سکتے ہیں تو شفاعت کا ہاتھ تمہاری طرف بھی بڑھ ہی جائے گا، تمہاری طرف بھی اشارہ ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے رضا نے ایک اور جگہ لکھا نا صلاۃ السلام میں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اسی مبارک ہاتھ کی طرف کیا پیارے انداز میں عرض کرتے ہیں، کف دریائے کرم میں ہے رضا، کف دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے۔ کف دریائے کرم میں ہے رضا، کف دریائے کرم میں ہے رضا، کف دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے، 5 فوارے چھلکنے والے، 5 فوارے چھلکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نغمات رضا کا وقت اب اختتام کے قریب پہنچا ہے۔ خوبصورت کلام اور اس کی کچھ شرح بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے صدقے پیارے آقا کی چمک دمک اور مہک کا حصہ عطا فرمائے۔ میرے آقا کی مبارک چہرے کی چمک کے صدقے قیامت کے دن چمکنے والے چہروں میں ہمارا چہرہ بھی شامل فرمائے۔ میرے آقا کی مہک کے صدقے ہماری دنیا بھی مہکا دے، ہماری آخرت بھی مہکا دے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔